نبوت کے جھوٹے دعوے دار، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ کل میں نے مسیلمہ کذاب کے بارے میں کمپلیٹ بائیوگرافی اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائی۔ آج ایک ایسی عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر بعد میں وہ ایمان لے آئیں، سجا بنت حارث، ان کے بارے میں آج میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اب بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ سجا بنت حارث ایک متنازعہ شخصیت ہے جس نے اسلام کے ابتدائی دور میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ سجا بنی تمیم قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور عرب کے علاقے نجد میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کا تعلق ایک معزز قبیلے سے تھا اور وہ ایک فصیح و بلیغ شاعرہ کے طور پر مشہور تھی۔ اس کی زبان کی فصاحت اور اثر انگیزی کی وجہ سے اس نے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ مختلف قبائل اپنی طاقت بڑھانے اور اپنی قومیت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسلام کے خلاف بغاوتوں اور جھوٹے نبیوں کے دعووں کا سلسلہ اس وقت زور پکڑ چکا تھا اور ہر قبیلہ اپنی برتری کو منوانے کے لیے اپنے طریقے آزما رہا تھا۔ مسیلمہ کذاب، جسے دیگر جھوٹے نبیوں کی طرح سجا بھی ایک موقع پرست اور فریب پرست تھی۔ سجا نے بھی اسی وقت میں دعوی نبوت کیا اور اس کے علاوہ مذہبی عقائد کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے قبیلے کی سیاست اور طاقت کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ سجا کا ایک تعلق جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب، جو میری اس ویڈیو کا پہلا حصہ ہے، سے بھی جڑتا ہے، جو خود بھی دعوی نبوت کرنے والا جھوٹا نبی تھا۔ تاریخ کے مطابق سجا نے مسیلمہ کذاب سے تعلق استوار کیا اور دونوں نے نکاح کر لیا۔ سجا اور مسیلمہ کی شادی کو ایک سیاسی اتحاد کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کا مقصد اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھانا اور سیاسی قوت حاصل کرنا تھا۔ دونوں نے اپنی نبوت کے دعوے کو فروغ دینے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی اور اس عمل کو لوگوں کے اندر اور ان کے اوپر مسلط کرنے کی بھرپور کوشش بھی کی۔ سجا نے اپنے پیروکاروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے شاعرانہ انداز میں اپنی نبوت کے دعوے کیے اور مختلف مذہبی باتیں کیں، مگر اس کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں تھی اور اس کی باتوں میں مغالطہ اور دوسری جھوٹی باتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سجا اور مسیلمہ کذاب کا نکاح ہونے والا تھا اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے آپس میں اپنے نکاح سے پہلے خلوت اختیار کی اور جب سجا کے پیروکاروں کو یہ پتہ چلا کہ سجا مسیلمہ کذاب سے خلوت اختیار کر چکی ہے تو انہوں نے سجا سے مختلف سوالات کیے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ مسیلمہ نے تمہارا حق مہر کیا رکھا؟ سجا اس بات سے بہت زیادہ گھبرائی تو وہ ایک دم کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس کے بعد وہ مسیلمہ کذاب کے پاس گئی اور کہا کہ میری قوم یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے نکاح کیا ہے تو آپ کا حق مہر کیا ہے؟ اتفاق سے اس وقت مسیلمہ کذاب، جو کہ اس سے نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوراً اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے اس سے زبردستی یا مجبوراً نکاح کر لیا۔ تو وہ اس وقت کھجور کھا رہا تھا اور وہ کھجور تقریباً کھا چکا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک گھٹلی تھی۔ وہ گھٹلی اس نے سجا کو دے دی اور کہا کہ یہی تمہارا حق مہر ہے۔ سجا یہ دیکھ کر بڑا تعجب میں آئی اور اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف جانے لگی اور جاتے جاتے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کس طرح کی حرکت ہے۔ بہرحال اس طرح اس نے کہا کہ یہ گھٹلی، تو اس کی قوم وہاں پر شور کرنے لگی۔ اس نے کہا یہ تو میں ایک طرح سے مذاق کر رہی تھی، میں واپس جا کر اس سے پوچھتی ہوں کہ میرا حق مہر کیا ہے۔ جب وہ دوبارہ مسیلمہ کذاب کے پاس گئی تو مسیلمہ کذاب نے معاذ اللہ اس کو یہ کہہ دیا کہ تم پر ساری نمازیں معاف ہیں۔ بہرحال ان دونوں کا جو رشتہ تھا وہ اسی طرح کا تھا۔ آپ پہلی ویڈیو میں میری مسیلمہ کذاب کے بارے میں جان سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
سجا کی جو دعوے تھے اس کی حقیقت کا ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے سب کچھ جھوٹ پر مبنی تھا اور اس کے فریب کاریوں کا پردہ چاک ہونے والا تھا، اور وہ ہو بھی چکا تھا۔ اسلام کی حقیقی تعلیمات اور پیغمبر اسلام حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سچی تاریخ اور جو ان کی نبوت ہے، لازمی سی بات ہے کہ اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ سجا بن حارث کو مختلف جھوٹ بولنے پڑے اور اس نے ایک جھوٹی نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ آخر میں وہ بہت زیادہ ان چیزوں سے اکتا گئی اور بہت زیادہ تھک گئی۔ بہرحال تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سجا آخری وقت میں ایمان لے آئی تھیں اور انہوں نے اپنی تمام تر زندگی عبادت اور نیک کاموں میں گزاری۔ اس کے علاوہ ایک اور جھوٹا مدعیان نبی جس کا نام طلحہ ہے، انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو میں اس کی بائیوگرافی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ امید کروں گا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ میں لازمی بتائیے۔ انشاءاللہ اب بہت جلد طلحہ جو کہ جھوٹا کذاب، وہ بھی ایک جھوٹا نبی ہونے کا دعوے دار تھا، اس کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔